دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم آج پھر آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بچوں، آج پھر ہم آپ کو ایک بار یاد کرا دیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں اور کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور وہ یوں کہ جب بھی آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ اپنے گھر میں اپنے کسی بڑے سے کہہ کر اس سوال کی ویڈیو بنوائیں اور وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بھیج دیں، اور ویڈیو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ویڈیو ہمیشہ لینڈسکیپ میں یعنی اس طرح بنانی ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کا سوال یہاں پر چلائیں گے بھی، اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے مدبر بھائی، اب تو چوٹ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے، اور اگلے ہفتے یہ پٹی بھی اتر جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ کو سبق تو مل گیا نا کہ جس کام کا تجربہ نہ ہو وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ جی بالکل، اب مجھے اچھی طرح بات سمجھ آ گئی ہے مدبر بھائی۔ آج سے بچوں نے ہم سے کوئی سوال نہیں پوچھا کیا؟ نہیں، ہمارے بچے ہمیشہ کی طرح بہت دلچسپ سوال کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کے بہت سے اچھے سوال ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اور ہمیں ریکارڈ کر کے مسلسل ہمارے بچے سوالات بھیج رہے ہیں۔ اچھا، تو آج کیا پوچھا ہے ہمارے بچوں نے؟ بھئی، آج کا پہلا سوال تو بہت دلچسپ ہے اور بہت مشکل ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں کیونکہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں، تو اس سوال کا جواب بھی ہم نے ڈھونڈا ہے۔ تو پہلے ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں جو ہمیں عزیزہ آمنہ مریم نے UK سے بھیجا ہے، اور پھر اس کے جواب کی طرف چلیں گے۔ تو پہلے یہ سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام آمنہ مریم ہے، میں انگلینڈ میں رہتی ہوں۔ میرا سوال ہے جیسا دیس ویسا بیس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ حافظ۔ اوہو مدبر بھائی، یہ سوال تو میری ٹوپی کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تو اب نئے محاورے ایجاد کرنے لگ گئے ہیں۔ ٹوپی کے اوپر سے نہیں، محاورہ ہوتا ہے میرے سر کے اوپر سے گزر گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ جی مدبر بھائی، بچے تو بہت مشکل سوال کرنے لگ گئے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آمنہ نے جو سوال کیا ہے وہ بھی دراصل ایک محاورہ ہے۔ دیس کہتے ہیں اس ملک کو یا اس جگہ کو جہاں ہم رہتے ہیں، اور بھیس کہتے ہیں ہمارے روپ کو، یعنی جیسے کہ ہم دیکھنے میں لگتے ہیں، جیسے کہ ہم دکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ببلو، اب آپ نے وہ کہانی سنی ہے اس گدھے کی جس نے اپنا بھیس بدلا ہوتا ہے کسی جگہ پر، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا اصل روپ لوگوں پر واضح کر دیتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، چلیں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی بچوں یہ کہانی سناتے ہیں، جو ایک گدھے کی کہانی ہے، جس سے ہمیں اس محاورے کا بھی مطلب سمجھ میں آئے گا کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک گدھا رہتا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں سے باہر نکل گیا اور چلتے چلتے شہر پہنچ گیا۔ سارا دن مسلسل چلنے کی وجہ سے اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور پیاس بھی، اور کھانے اور پینے کے لیے اسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے کھانا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ چڑیا گھر یعنی زو پہنچ گیا۔ وہاں اچانک اس کی نظر ایک جانب پڑی جہاں بہت سے زیبرے تھے۔ ان زیبروں کو کچھ بچے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ بچے ان زیبروں کو کھانے کے لیے مزے کی چیزیں بھی دے رہے تھے۔ گدھے کی بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ اچانک گدھے کے دل میں خیال آیا کہ میری شکل اور زیبروں کی شکل میں کوئی خاص فرق تو نہیں ہے۔
تو اس نے سوچا کہ زیبروں کے جسم پر سفید اور کالی لائنیں ہیں اور میرے جسم پر نہیں۔ اگر میرے جسم پر بھی اسی طرح کی لائنیں آ جائیں تو میں بھی زیبرا ہی لگوں گا اور میری زندگی بھی زیبروں کی طرح خوشیوں بھری ہو جائے گی اور بچے مجھے بھی دیکھنے کے لیے یہاں آیا کریں گے اور کھانے پینے کے لیے بھی مزے کی چیزیں دیا کریں گے۔ لہٰذا وہ گدھا ایک پینٹر کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ وہ اس کے جسم پر بھی زیبروں کی طرح کالی اور سفید لائنیں بنا دے۔ پینٹر نے اس کے جسم پر زیبرے کی طرح کالی اور سفید لائنیں بنا دیں۔ گدھے نے جب اپنے آپ کو بالکل زیبرے کی طرح پایا تو بہت خوش ہوا اور سیدھا چڑیا گھر یعنی زو چلا گیا اور دوسرے زیبروں کے ساتھ جا ملا۔ دوسرے زیبرے بھی اپنے نئے ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب تو گدھا اپنے آپ کو زیبروں میں پا کر بہت خوش ہوا کیونکہ بچے آتے اسے دیکھتے بہت خوش ہوتے اور کھانے کے لیے بھی مزے کی چیزیں دیتے۔ گدھا چڑیا گھر میں روپ بدل کر زیبروں کی طرح مزے کی زندگی گزارنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک آسمان پر کالے بادل آ گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سارے زیبرے بارش میں بھیگ گئے اور گدھے کے جسم پر موجود وہ لائنیں سب صاف ہو گئیں اور سارے زیبرے اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے۔ بیچارہ گدھا شرمندہ ہو کر منہ لٹکا کر چڑیا گھر سے نکل گیا اور پھر واپس کبھی نہ آیا۔ ہمیں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ روپ بدل کر دوسروں میں گھل مل کر اپنی پہچان کو چھپانے سے اللہ ایک نہ ایک دن ضرور اصلیت سب پر واضح کر دیتا ہے۔ تو دیکھا بچوں، دنیا میں وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اپنے آپ کو دنیا جیسا بنا سکتے ہیں اور کچھ ایسا دکھا سکتے ہیں جیسا کہ ہم اصل میں نہیں ہیں، اور اس سے وقتی طور پر کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، کچھ خوشی بھی مل جاتی ہے۔ لیکن ایک دن ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری اصلیت دنیا پر واضح کر دیتا ہے۔ جیسے کہ گدھے نے کوشش کی کہ وہ زیبرا کی طرح بن جائے، لیکن اللہ میاں نے اسے پھر سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ دراصل گدھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر عمل میں اسلام کی تعلیمات کو، ان باتوں کو جو دین ہمیں سکھاتا ہے، اپنے سامنے رکھیں اور باقی دنیا کی پرواہ نہ کریں اور ان جیسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ مدبر بھائی، دیس اور بیس والی بات تو آپ نے سمجھائی ہی نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے بات کی ہے کہ دیس کہتے ہیں ملک کو اور بھیس کہتے ہیں رنگ روپ کو، کہ جیسا کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں یا جیسا کہ ہم دکھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں مغربی ملکوں میں، یعنی امریکہ میں اور یورپ میں، انگلینڈ میں، جرمنی میں بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ مثلا یہاں پہ ہیلووین منائی جاتی ہے جس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں کافی ایسے کام کیے جاتے ہیں جو غلط کام ہیں اور فضول کام ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی بچہ اسلام کی تعلیم کو بھول کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیلووین منانے لگ جائے اور وہ کام کرنے لگ جائے جو وہ ہیلووین میں کرتے ہیں، مطلب اپنی شکلیں بگاڑ کے پھرے، تو یہ تو وہ اس لیے کرے گا کہ وہ اپنے دوستوں کے سامنے بیکورڈ نہیں بننا چاہتا، وہ اپنے دوستوں جیسا لگنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ اسلام کی تعلیمات کو بھلا دے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنے سامنے نہ رکھے اور ان باتوں پہ عمل نہ کرے جو حضور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں دیکھا دیکھی میں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسلام کی تعلیم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ اس نے ایک برا کام کیا یا ایک فضول کام کیا اسلام کی تعلیم کو بھلا کے، صرف ان لوگوں جیسا بننے کے لیے یا دنیا جیسا بننے کے لیے۔ تو یہی مطلب ہے جیسا دھیس ویسا بھیس کا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ تو اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہمیں اس کہانی سے پتہ چلا تھا کہ اس گدھے نے زیبرا بننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ گدھا بنا دیا اور سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ اصل میں گدھا ہے، اور اس بات پہ اس کو تکلیف ہوئی اور پھر وہ اداس ہو گیا اور وہ غمزدہ ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ کی باتیں نہ ماننے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اچھی ارے ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ کہتے ہیں۔ مدبر بھائی، یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا الحمدللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی چھینک مارے تو پھر اپنے لیے الحمدللہ پڑھنا چاہیے، اور جو دوسرے لوگ وہاں بیٹھے ہوں ان کو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔ اچھا،
یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی. کوئی بات نہیں، تو اس میں کیا ہوا، ہمارے بہت سے بچوں کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوگی. تو بچوں آپ بھی خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کہا کریں، اور جب کسی دوسرے کو چھینک آئے تو اس کے لیے یرحمکم اللہ کہا کریں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا، تو مدبر بھائی یہ بتائیں کہ جن کیا ہوتے ہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب، اتفاق دیکھیں کہ ہماری ایک بچی عزیزہ ہادیہ نے بھی ہم سے یہی سوال کیا ہے. تو پہلے ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم دونوں آپ دونوں کو اس سوال کا جواب دکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہادیہ قدیر ہے اور میں لندن میں رہتی ہوں، اور میرا سوال ہے کہ کیا اللہ میاں نے جن بھی بنائے ہیں، اور یہ جن کیا ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ. مدبر بھائی، اتفاق دیکھیں، جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہی سوال بچوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے. جی واقعتاً یہ تو کمال ہو گیا ہے. اور دیکھیں آپ کی اور بچوں کی سوچ کتنی ملتی ہے. ہمارے بچے تو خیر ذہین ہیں ہی، اور آپ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. تو بہرحال اب ہم ڈاکٹر صاحب اس سوال کا جواب رمشا سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں. تو رمشا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ حضور نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے. جی مدبر بھائی، میرے ذہن میں بھی یہی سوال آیا تھا. جب میں نے جواب تلاش کیا تو مجھے حضور کا ایک جواب ملا. آئیے دیکھتے ہیں. جن جو ہے وہ کیسے مخلوق ہے اور وہ ہے کیا؟ دن کیا؟ جن کدھر رہتے ہیں، کیسے؟ جنوں کی کئی قسمیں ہیں. دیکھو یہ جو بیکٹیریا ہے یہ بھی جن کی قسم ہے. جن وہ لوگ بھی ہیں جو بڑے لوگ ہیں، وہ ظالم قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، امیر لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے. مختلف رنگوں میں ذکر کیا ہو نا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی ان کا بھی ذکر جنات میں سے ہے جو آنسر میں خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن شریف سنا. وہ کسی قبیلے کے بڑے لوگ تھے. تو باقی یہ جو جن ہے نا، تمہارا تصور کہ کمرے میں گھس گیا اور نظر نہیں آیا، وہ کوئی جن نہیں. ہر ہیں مختلف قسم ایسی چیز جو تمہارے قابو نہ آ سکے، نقصان پہنچانے والی ہو، ان میں سے بعضوں اور یا بڑے لوگ ایسے جو عوام الناس میں سے نہ ہوں. ہیں تو مطلب کہ جن انسان کے روپ میں ہوتے ہیں؟ انسان بھی ہوتے ہیں. امیر لوگ جو ہوتے ہیں جو لوگوں میں عام مکس اپ نہیں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی جن نہیں ہیں. تو پیارے بچوں، آپ نے حضور کا جواب سنا کہ جن کیا ہوتا ہے. آئیے چلتے ہیں اسٹوڈیو واپس مدبر بھائی کے پاس اور دعائی کر لیتے ہیں تھوڑی سی. تو دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہمیں اس سوال کا کیا جواب دیا ہے کہ جن کیا ہوتے ہیں. حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ بیکٹیریا بھی ایک قسم کی جن کی قسم ہے، کیونکہ بیکٹیریا بھی نظر نہیں آتے. اسی طرح جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں ہیں اور پبلک میں نہیں ہوتے، وہ بھی ایک طرح کے جن ہوتے ہیں. مدبر بھائی، میں تو لوگوں سے بالکل بھی نہیں چھپتا. اب دیکھیں، میرے چوٹ لگی ہوئی ہے اور میں پھر بھی ہر ہفتے بچوں سے ملنے ضرور آتا ہوں. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ واقعی کسی قسم کے جن نہیں ہیں، اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ اتنی چوٹ کے باوجود ہر ہفتے یہاں آتے ہیں، اور آپ کا دماغ بھی کام کرتا رہتا ہے چوٹ کے باوجود، اور آپ ماشاءاللہ سوال بھی کافی کر رہے ہیں آج. جی مدبر بھائی، ہم یہاں اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، مجھے درد کا بالکل بھی احساس نہیں ہو رہا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز کا انسان بہت مزہ لے رہا ہو اور اس کو بہت اچھا لگ رہا ہو تو بہت سی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں یا ان تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا. تو اب ہم بچوں چلتے ہیں ایک اگلے سوال کی طرف، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے عزیزم زوریز رانا نے، اور زوریز رانا کا تعلق ہے کینیڈا سے. تو اب ہم یہ سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام زریس ہے اور میں کینیڈا میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بیماروں سے کیوں ملنا چاہیے؟ مدبر بھائی، یہ
عیادت کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب عیادت کہتے ہیں جب کوئی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس کے پاس جا کے اس کا حال احوال پوچھنا، اس کی طبیعت پوچھنا، اس سے پوچھنا کہ اس کا کوئی ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اس سے کچھ باتیں کرنا تاکہ اس کا دل بہل جائے، اس کام کو عیادت کہتے ہیں۔ جیسے آپ اور میں اس وقت باتیں کر رہے ہیں، آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے اور ہمارے بچے بھی اب آپ سے باتیں سن رہے ہیں، تو ایک طرح سے ہم آپ کی عیادت بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو 2 دوست ہیں ذکی اور فاتح، تو انہوں نے بھی اسی سوال کے بارے میں پوچھا تھا، بلکہ ذکی نے فاتح سے یہی سوال کیا تھا۔ اچھا، تو پھر فاتح نے کیا جواب دیا تھا؟ چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاتح نے اس بات کا کیا جواب دیا تھا۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بھائی جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کا حال کیوں پوچھنے جاتے ہیں؟ ذکی، اتفاق دیکھو کہ ہمارے ایک بھائی نے بھی ہم سے پوچھا ہے کہ عیادت کیا ہوتی ہے۔ یہ عیادت کیا ہوتی ہے؟ دیکھو ذکی، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا حال پوچھنا، اس کے پاس جانا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرنا، ان سب چیزوں کو عیادت کہتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذکی کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں سوچ رہا ہوں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے بھائی ان کے گھر ان کو ملنے جاتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھو ذکی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماروں کی عیادت کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص تکلیف میں ہے تو اگر کوئی اور اس کے لیے اس کا حال چال پوچھنے جاتا ہے یا اس کا خیال رکھنے جاتا ہے اور اس کی صحت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس بیمار شخص کو حوصلہ ملتا ہے۔ لیکن بھائی بیمار سے کون مراد ہے؟ میرا مطلب کہ ہم کو صرف مسلمان بھائی کے پاس جانا چاہیے ہے۔ بالکل نہیں ذکی، اس کا مطلب نہیں کہ صرف مسلمانوں کی عیادت کرنی چاہیے، اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو اس کی بھی عیادت آپ کو کرنی چاہیے۔ اچھا جی بالکل، آؤ امی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بیمار تو نہیں۔ جی بھائی، پھر ہم ان کا حال پوچھنے چلتے ہیں۔ آؤ چلتے ہیں۔ دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ عیادت کسے کہتے ہیں؟ جی مدبر بھائی، یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ میرے پاس آئے ہیں، ہم بیٹھے کتنی دیر سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور مجھے اپنے درد کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، اسی لیے تو اسلام میں عیادت کا حکم ہے کہ جب معلوم ہو کہ کوئی بیمار ہے تو انسان اس کے پاس جائے، اس کا دل بہلائے، اس سے کچھ باتیں کرے، اور تاکہ بیمار کا بھی وقت بھی کچھ گزرے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر صحت یابی کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا مدبر بھائی، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میرا سونے کا وقت بھی ہو رہا ہے، اب بچوں سے اجازت مانگ لیتے ہیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اب ہم بچوں سے اجازت مانگ لیتے ہیں۔ تو بچوں، ڈاکٹر صاحب کے سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے، آج کے ہمارے سوال مکمل ہو گئے ہیں، تو اب آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں اپنے سوالات بھیجتے رہیں، اپنی ویڈیوز بنا کر بھیجتے رہیں، اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے کہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیں،
اس کا خیال رہے کہ پیچھے کوئی تصویر نہ ہو، اور جب بھی آپ ویڈیو بنائیں تو لینڈسکیپ میں بنائیں، یعنی موبائل کو اس طرح پکڑ کے، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کی ویڈیو کو بھی ضرور شامل کریں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے رہیں گے۔ تو اب ہمیں مدبر بھائی کو اور ڈاکٹر ببلو کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے امی ابو کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا حافظ بچکان۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔